نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے، ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے، محبت کا تماشا ہے مداری آج نکلیں گے، لگیں گے نرخ عصمت کے جمے گی ہر طرف بازی، لگیں گے نرخ عصمت کے جمے گی ہر طرف بازی، حیا سے کھیلنے والے جواری آج نکلیں گے، ہزاروں پھول اصولی پر چڑھیں گے آج پھر آبی، ہزاروں پھول اصولی پر چڑھیں گے آج پھر آبی، خدایا رحم گلشن پہ شکاری آج نکلیں گے، فبروری کی 14 تاریخ آتے ہی اب تو مسلمان معاشرے میں بھی بے حیائی و بے شرمی کے کام کھلے عام انجام دیے جاتے ہیں۔ مسلمان غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ویلنٹائنس ڈے مناتا ہے، جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بنا سوچے سمجھے مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً ہماری مسلمان بہنیں مغربی تہذیب کی دلدادہ نظر آتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے ہماری مسلمان بہنیں اسلامی احکام اور رب کے فرمان سے غافل ہیں۔ آج جب ہماری مسلم بہنیں باہر نکلتی ہیں تو چست کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں، جس سے ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ ان کا یہ لباس بے حیائی اور بے شرمی کا لباس ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم آہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہے، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہے، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ غور کریں اس حدیث میں کتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عورتیں گھروں سے نقاب پہن کر نکلتی ہیں، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد اپنے نقاب کو ہٹا لیتی ہیں اور بے حیائی سے مردوں کے درمیان چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے، اس سے ان کی پہچان بہت جلد ہو جایا کرے گی، پھر ستائی نہ جائیں گی۔ اللہ تعالی بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے ملت کی ماں اور بہنوں، تم نے مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنس کر اسلام کی مقدس تعلیمات کو ٹھکرا دیا، ازواج مطہرات اور صحابیات کے طریقے کو بھلا دیا۔
اور جب مغربی دنیا نے عورتوں کی آزادی کا پرفریب نعرہ لگایا تو تم بھی ان کی جال میں پھنس کر شرم و حیا کو چھوڑ کر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکل پڑی۔ اے اسلام کی بیٹیوں، آج کے اس دور میں تمہاری شرم و حیا اور عزت و آبرو دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں فتنہ و فساد کے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کا مقصد تمہیں گھروں سے باہر نکالنا اور تمہاری شرم و حیا کو ختم کرنا ہے۔ آخر کب تک تم یوں ہی سوتی رہو گی؟ کیا تمہیں احساس نہیں؟ اللہ کے واسطے اب تو تم بیدار ہو جاؤ، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارو، صحابیات کی سیرت پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ میری بہنوں، یاد رکھو، ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں کا سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو گنہگار جسم۔ میری بہنوں، آپ کا ایمان، عمل، اخلاق، رویہ اور کردار بے مثال ہونا چاہیے۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کہ مسلم قوم کی بیٹی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی۔ اللہ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔